الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، محمود رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يأخذ مصلاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام، عزیزان گرامی، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایہ بہت ہی زیادہ فضل اور احسان ہوا کہ ایک دفعہ پھر ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب عطا فرمائی. یوم النحر کا بڑا بابرکت اور مبارک دن عطا کیا. ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے وہ عطا کیا. بہت سے لوگوں کو حج کی سعادت ملی اور انہیں قربانی کی سعادت بھی مل رہی ہے. اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنے والے بھی کم ہیں اور ان کے شکر کا پیمانہ بھی کم ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. آج کے دن میں بنیادی طور پر دو بڑی عبادتیں ہیں. باقی سارے اعمال، سارے کار خیر، سارے نیک عمل اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں آ جائے گی. ان میں کا ایک بڑی عبادت ہے قربانی کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اور خطبہ. اور دوسری جو بڑی عبادت ہے وہ ہے قربانی کی عبادت ہے. تو ایک بڑی عبادت آج کے دن میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی اور خطبہ ہے، اور دوسری بڑی عبادت ہے قربانی کرنا، راہ خدا میں اللہ کے نام سے جانور قربان کرنا. آج کے دن میں یہ دو بنیادی بڑی عبادتیں ہیں. 30ویں پارے کی سورۃ الاعلیٰ کی جو آخری آیات میں نے خطبے میں پڑھی ہے: قد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. جب کسی بات کو ماضی کے جملے سے تعبیر کیا جائے تو اس میں کنفرمیشن اور یقین آ جاتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، جب آپ کسی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو،
پارے ہی میں انا بے شک یہ بھی تاکید ہے، اس میں بھی تاکید ہے، آتینا کا ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر کوثر کی نعمت، حوض کوثر خیر کثیر، دنیا کی ساری خیر، ساری بھلائی، ساری اچھائی، ساری بھلائیوں کو، خیروں کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ نے سارے خیر کو جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے آپ کے قدموں میں رکھ دیے۔ اب جو بندہ جس لیول کا، جس طرح کا کامیابی چاہتا ہے، جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو میرے نبی کے قدموں میں آنا ہوگا، اس کو میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرنا پڑے گا، میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، میرے نبی کے پاسبان بننا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنانا پڑے گا، آپ کی نسبتوں کا امین بننا پڑے گا۔ جو بھی کامیابی ملے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا فصلی لربک، اور آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور وانحر، قربانی بھی کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ علماء نے یہاں مسئلے کا استنباط کیا، مسئلہ نکالا اس آیت کے اس حصے سے کہ یہاں وجوب کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کہ بقرعید کی نماز واجب اور قربانی بھی واجب ہے۔ اب جو بھی بندہ اس موقع پر قربانی کرے گا، جو بھی بندہ اس موقع پر نماز پڑھے گا، رضا الہی کے لیے پڑھے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھے گا، اللہ کو خوش کرنا ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نیت اور ارادہ ہونا نہیں چاہیے۔ جان لے کہ قربانی کی نماز کے لیے ہم سب الحمدللہ عیدگاہ میں، مسجد میں آ چکے ہیں، مگر آج کے دن ہزاروں فرزندان توحید پوری دنیا میں، مسلمانان اسلام جہاں جہاں جس خطے میں بستے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کہیں تو عیدگاہ میں، کہیں مسجدوں میں اور مختلف مساجد میں اور مختلف عیدگاہوں میں آج فرزندان توحید، آج تمام اللہ کے بندے، نبی کے نام لیوا، نبی سے عشق کرنے والے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جوک در جوک، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، بڑا شوق و ذوق کے ساتھ اور اخوت اور مساوات و بھائی چارے کے ساتھ آج عیدگاہوں میں، مختلف مساجدوں میں مسلمانان اسلام جمع ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور سامنے والے کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم سب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جو عمل انجام دیا جاتا ہے، اس عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، دم خون کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک آج کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، یوم النحر کو قربانی کرنے کے علاوہ کوئی عمل اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں جتنا اللہ کو قربانی کرنا پسند ہے۔ تو آج کے دن سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والا سب سے بڑا عمل اگر کوئی عمل ہے تو وہ ہے راہ خدا میں اللہ کے نام سے جانوروں کو قربان کرنا۔ اس موقع پر ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قربانی کرنے میں ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ، اربوں ارب، کروڑوں جانوروں کی قربانی اور بلی دی جاتی ہے، تو اس سے بھلائی کہاں، یہ تو نقصان ہے۔ مگر جان لے اللہ تبارک و
وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت کے دن بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قرون قرن جس کو سینگ کہتے ہیں، یہ سینگ کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا اپنے بالوں کے ساتھ، اون کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا اپنے کھروں کے ساتھ، یہ جانور اللہ کے یہاں پہنچیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ جو قربانی کی جا رہی ہے، یہ قربانی کا عمل، اور جس قربانی کو ہم قربانی کے موقع پر جانور ذبح کر کے راہ خدا میں اللہ کی راضی حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں یہ کھر، یہ سینگ، یہ بالوں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ پہنچیں گے۔ اور وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، یہ جو جانور کا خون ہے یہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت مقبول، بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی ایسا ہے کہ اب تک، آج قربانی کا دن ہے، اب تک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، قربانی واجب نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں، پیسہ نہیں، اتنا پیسہ جس سے قربانی واجب ہوتی ہے اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن آج سے لے کر تیسرے دن تک، یعنی تیسرے قربانی کی اثر سے پہلے تک اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو اب قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ جان لیں کہ ان 3 دنوں میں، مثلا آج قربانی اس پر نہیں ہے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں تو صاحب نصاب نہیں ہے، اگر دوسرے دن اتنا پیسہ آ گیا یا تیسرے دن اتنا پیسہ آ گیا تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکا کسی عارض کی وجہ سے، کوئی اور وجہ سے، یاد رہے تو اس صورت میں قربانی کے بعد جتنے میں جانور آتی ہے اتنی رقم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل بڑا محبوب عمل، بڑا پسندیدہ عمل، بڑا اچھا عمل، بڑا نیک عمل، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، آپ بہت سنجیدگی سے سماعت کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سنجیدگی سے سماعت کریں گے، نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، اس کے بعد عمل مقبول ہوگا، اس کے بعد کامیابی ملے گی، اس کے بعد کام تمام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی خوب توفیق دے۔ وآخر دعوانا